منہج سلف صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں ہمارے پاس جو اسلام کے مصادر ہیں جہاں سے ہم اپنے دین و ایمان کو سیکھتے ہیں، شرعی دلیل کے طور پر جہاں رجوع کرتے ہیں، ان میں سب سے صحیح ترین مصدر اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید۔ اس کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب قرآن مجید کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح ہے، صحیح بخاری، اور صحیح بخاری کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب امام مسلم رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح ہے۔ تو یہ صحیح مسلم ہمارے نزدیک انتہائی اعلیٰ درجے کی معتمد کتاب ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اصل کتاب شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ہی تفصیلی مقدمہ لکھا ہے جو منہج سلف کو جاننے اور سیکھنے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اسی مقدمے سے سلف صالحین کے بعض نصوص کو آج ہم پڑھیں گے اور اصل مصادر سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے اسلاف کا منہج کیا تھا، صحابہ اکرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اتباع تابعین کا، یہ کس عقیدے اور منہج کے حامل تھے۔ بعض لوگ آج ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ نئے نئے منہج کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنی طرف سے انہیں تیار کیا ہے، یا بعض لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ سعودی عرب سے امپورٹڈ ہے، یعنی گویا کہ سلف صالحین ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے۔ آج کچھ لوگوں نے سازش کر کے اسے تیار کیا اور لوگوں کو اسے بتا رہے ہیں۔ اس لیے اس کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہم سلف صالحین کی کتابوں کو پڑھیں۔ صحیح مسلم ان کتابوں کے اندر انتہائی اعلیٰ مقام رکھتی ہے، یہ انتہائی اعلیٰ ترین کتاب ہے۔ تو اسی کتاب کے مقدمے میں ہم جا کر دیکھیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحابہ اکرام کا کون سا منہج بیان کیا ہے، تابعین کا کون سا منہج بیان کیا ہے، تبع تابعین کا کون سا منہج بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی منہج کے اتباع کا حکم دیا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور مؤمنوں کے راستے کی اتباع نہ کرے تو انجام کیا ہوگا؟ جہنم رسید ہونا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اسے ہم جہنم رسید کر دیں گے۔ تو مؤمنوں کی راستے کی اتباع نہ کرنے کا انجام جہنم ہے، اور مؤمنوں کے راستے کی اگر کوئی اتباع کرے تو یہ جنت جانے والا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہی فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، انصار اور مہاجرین کے نقش قدم پر جو لوگ احسان کے ساتھ چلیں گے، احسان کے ساتھ ان کی اتباع کریں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ تو سلف صالحین کے راستے کی اتباع کرنا جنت پہنچنے کا طریقہ ہے، اور ان کی مخالفت کرنا اس کی سزا جہنم ہے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کس عقیدے و منہج کے حامل تھے، کس دین پر قائم تھے۔ اسی دین کی اتباع میں ہر طرح کا خیر موجود ہے، اور اس دین سے جتنا ہم دور ہٹتے جائیں گے
شر کے قریب ہوں گے، خیر سے دور ہوتے جائیں گے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ آج کا یہ درس اسی مقدمے سے بعض نصوص کو پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کی مختصر شرح کی جائے، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارے اسلاف کس دین پر قائم تھے، کس عقیدے و منہج پر قائم تھے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب کے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اپنی سند سے بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ یہ حدیث آج کے اس ماحول کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث اپنے صحابہ کو بیان کر رہے تھے، اس وقت کا ماحول بالکل آج کے ماحول سے الگ تھا۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اللہ کے رسول نے اس کی پیشین گوئی کی اس حدیث میں۔ فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان دجالون و کذابون، آخری زمانے میں بہت سارے دجال اور کذاب ظاہر ہوں گے اس امت کے اندر۔ یأتونکم من الاحادیث بما لا تسمعوا بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی ایسی احادیث تمہارے سامنے وہ پیش کریں گے، ایسی ایسی باتیں تمہارے سامنے پیش کریں گے جنہیں نہ تم جانتے ہو، نہ تمہارے آبا و اجداد جانتے تھے، نہ سلف جانتے تھے، نہ تم جانتے ہو۔ ایک نئی حدیث کہاں سے لائیں گے؟ اپنی طرف سے تیار کریں گے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ چونکہ دین کی باتیں کر رہے ہیں تو جا کے سنو، کوئی اچھی چیز ملے تو لے لینا اور بری چیز کو چھوڑ دینا، یہ کہا۔ فرماتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، نہ ان کے قریب جانا، نہ ان کو اپنے قریب آنے دینا، جہاں تک ممکن ہو سکے ان سے دور رہنا۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر سن لیا تو کیا نقصان ہو جائے گا، ہم اتنے بڑے علامہ ہیں، اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہے، تھوڑے ہم ان کی غلط بات قبول کر لیں گے، سننے میں کوئی حرج نہیں، کم از کم پڑھے تو، سنے تو کہ کیا غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ ان کی فکر اور اللہ کے رسول کا فرمان کیا؟ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان سے تم دور رہنا، ان کو اپنے سے دور رکھنا، ان کے قریب تک مت جانا۔ جنہوں نے اللہ کے رسول کی اس نصیحت پر عمل کیا، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر لی، اور جنہوں نے اس نصیحت کو ٹھکرایا، بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ پوری تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، جنہوں نے بھی اللہ کے رسول کی اس نصیحت پر عمل کیا کہ ہر ایک کی بات نہیں سننی ہمیں، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہاں ان کے پاس اصل دین ہے، اوریجنل دین ہے، یہ اس قابل ہیں کہ ان سے ہم دین سیکھیں، بس انہی کی بات سننی ہے۔ جنہوں نے اس نصیحت پر عمل کیا اور ایسے دجال اور کذاب سے اپنے آپ کو دور رکھا، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر لی، اور جنہوں نے اللہ کے رسول کی اس نصیحت کو ٹھکرایا، اس پر عمل نہیں کیا، انجام کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے خود پہلے بیان کر دیا انجام کیا ہوگا۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، وہ تمہارے دین کو بگاڑ نہ دے، تمہیں گمراہ نہ کر دے، وہ تمہیں فتنے کا شکار نہ کر دیں۔ قریب جاؤ گے گمراہ کر دیں گے، فتنے کا شکار کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ان کی بات بھی سنو اور ان کی بات کا تمہارے اوپر کوئی اثر نہ ہو۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں القلوب ضعیفہ والشبہ خطافہ، یہ دل جو ہے یہ بڑا کمزور ہے، اور شبہات جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اچک لیتے ہیں فوراً۔ آپ صحیح بات پیش کریں جلدی قبول نہیں کرتے، اور کوئی بدعت لے کر کھڑا ہو فوراً لوگ اس کے پیچھے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی نبوت کا بھی دعویٰ کرے، آج کسی نے نیا نبوت کا دعویٰ کیا، آپ دیکھیں گے مہینے بھر بھی نہیں گزرا ہوگا
اس کے لاکھوں فالوورز ہو چکے ہیں. اور ایک عالم دین جو صحیح دین سکھاتا ہے اس کے پاس 100 لوگ بھی جمع نہیں ہیں. لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لائے تب بھی حاضر نہیں ہونا چاہتے. اور وہاں پر ایک شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے فالوورز لاکھوں کی تعداد میں. حالانکہ اس بارے میں شریعت بالکل واضح ہے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب مرزا غلام محمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. کتنے لوگ ان کے فالوورز ہیں؟ بے شمار. شکیل بن حنیف نے ایک بار عیسیٰ ہونے کا، ایک بار مہدی ہونے کا، اور نہ جانے کیا کیا دعویٰ کیا. آج کی تاریخ میں کتنے ان کے فالوورز ہوں گے؟ بے شمار. دجال اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اس کے باوجود اس کے فالوورز بے شمار ہوں گے. ایسا اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ان کے قریب جانا، ان کی باتیں سننا. جو لوگ اللہ کے رسول کی اس نصیحت پر عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو سننے جاتے ہیں، ان سے قریب ہوتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، کوئی ایسا شبہ دل کے اندر گھر کر جاتا ہے اور وہیں سے راہ راست سے بھٹکنا شروع ہوتے ہیں. اور بھٹکتے بھٹکتے کہاں پر پہنچے کوئی ٹھیک نہیں. اسی لیے ابھی ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی مناظرے کے سلسلے میں. سلف صالحین کی کتابوں میں آپ دیکھیں، ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا ہوگا، ہم نے اصول السنہ پڑھایا تھا جامعہ اسلامیہ نور باغ کا اسام عمرہ، جہاں میں مدرس ہوں. ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی وہاں ان کے ساتھ میں پڑھاتا ہوں. وہاں ہم نے اصول السنہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا پڑھایا. یوٹیوب پر موجود ہے، فیس بک پر موجود ہے. یہ پورا درس واضح الفاظ میں آپ پائیں گے امام احمد کی اصول السنہ کے اندر، اور دوسرے اس زمانے کے سلف صالحین کی کتابوں میں کہ مناظرے سے روکتے تھے، کسی کے ساتھ جدال کرنے سے، جھگڑے کرنے سے، مناظرے کرنے سے روکتے تھے. کیوں؟ یہ علم حاصل کرنے کا درست طریقہ نہیں ہے. مناظرے میں ہوتا کیا ہے؟ ایک شخص اپنی دلیلیں پیش کر رہا ہے اور دوسرا باطل اپنے باطل کو عقلی دلائل سے مزین کر کے پیش کر رہا ہے. جو سنے گا ہو سکتا ہے کہ اس کی قرآن و حدیث کی بات اس کے پلے نہ پڑے اور اس کی عقلی دلائل اسے بہت اچھی لگے اور اسی کیا وہ فالوورز بن جائے اور اسی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. تو یہ طریقہ نہیں ہے علم حاصل کرنے کا. علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کتاب و سنت سے علم حاصل کیا جائے، سلف صالحین کے طریقے سے علم حاصل کیا جائے. ضروری نہیں کہ ہر چیز شریعت کی عقل کے موافق ہی ہو، کیونکہ آپ کے پاس جو عقل ہے وہ انتہائی ناقص ہے. ڈیبیٹ سے عوام کیا فیصلہ کرتی ہے؟ کبھی کوئی مناظرہ ہو تو جو جیت گیا وہ حق پر، یہی نہ ہوتا ہے. اور سامنے بظاہر ہو سکتا ہے کہ عقل کی بنیاد پر وہ لوگوں کو یہ لگنے لگے کہ یہی شخص سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کی بات عقل کو لگ رہی ہے. اور یہ جو پیش کر رہے ہیں یہ عقل سے تو بڑی دور کی چیز لگتی ہے. شبہ دل کے اندر داخل ہو گیا اور اسی کا وہ ہو کر رہ گیا. آپ دیکھیں معتزلہ کو، ملحدین کو، فلاسفہ کو، شریعت پر جو اعتراضات کرتے ہیں وہ بظاہر دیکھ کے لگتا ہے کہ بڑی عقل کی بات انہوں نے کی ہے، لیکن اس عقل کو قبول کرنے کے لیے آپ کو قرآن کریم کی بے شمار آیتوں کو، اللہ کے رسول کی بے شمار صحیح حدیثوں کو رد کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ سر سید احمد خان کو، انہوں نے عقل کی بنیاد پر جو دین اسلام کے بنیادی عقائد ہیں سب کا انکار کر ڈالا ہے. کوئی شخص ان شبہات کو سنے تو لگے گا کہ ہاں بڑی قوی ہے، اور پھر اسی راستے پر چل نکلے گا. تو اسی وجہ سے علماء یہ مناظرے وغیرہ سے روکتے تھے. مناظرہ صحیح طریقہ نہیں ہے علم حاصل کرنے کا. علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے کتاب و سنت سے علم حاصل کرے. کتاب و سنت کے اندر جو چیز ہے وہ دین ہے، شریعت ہے.
چاہے ہمارے عقل کے اندر آئے یا نہ آئے. ایک ہی رات کو کوئی شخص مکہ سے بیت المقدس پہنچ جائے، یہ عقل کے اندر آنے والی ہے بات؟ جن کے عقل میں نہیں آئی انہوں نے انکار کر دیا. چاند 2 ٹکڑا ہو جائے، یہ عقل کے اندر آنے والی بات؟ لوگوں کے عقل میں نہیں آئی انہوں نے انکار کر دیا. لازم کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن کی آیتوں کو انکار کرنا پڑا. انبیاء اکرام کے جو معجزات ہیں، جو اولیاء کے کرامات ہیں، جو صحیح سند سے ثابت ہیں، یہ عقل کے اندر آنے والی ہیں سب چیزیں؟ یہ عقل کے اندر آنے والی نہیں ہے. تو کوئی عقل کو حاکم مان کر ان چیزوں کا انکار کرے، دنیا و آخرت اس کی تباہ ہو جائے گی. تو شریعت اس طرح کے جھگڑوں میں جیتنے والے کا نام نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کیا کہنے لگا؟ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. پوچھا کہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ تم سے مناظرہ کر کے کیا مل جائے گا مجھے؟ کہا کہ جو ہم میں سے جیت جائے گا اس کے دین کو دوسرے کو فالو کرنا پڑے گا. کہا کہ اگر میں جیت گیا تو؟ کہا کہ میں آپ کا دین قبول کر لوں گا. کہا کہ تم جیت گئے تو؟ کہا کہ آپ کو میرا دین قبول کرنا پڑے گا. کہا کہ اگر کوئی تیسرا بندہ آیا اور ہم دونوں کو ہرا دے تو ہم دونوں اس کو قبول کر لیں گے. کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ کا دین کوئی کھلونا نہیں ہے کہ لوگوں کے عقل پر اسے چھوڑ دیا جائے. جو جیت گیا وہ اس کا دین حق پر ہے اور اسی کے دین کو قبول کر لو. رہا 1 سال 2 سال تک، پتا چلا کہ کوئی اس سے زیادہ عقل مند آ گیا اور اس کو ہرا دیا، تو چلو اب اس کے دین کو قبول کر لو، اور اس طرح زندگی بھر اپنا دین بدلتے رہو. اللہ رب العالمین نے ایک دین نازل کیا ہے، وہ آپ کے عقل کے اندر آیا نہ آئے اس کو قبول کرنا ہی ہے. تو مناظرہ صحیح طریقہ نہیں ہے دین حاصل کرنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع کیا ہے کہ ہر ایک کی بات ہم نہیں سن سکتے. کوئی دجال ہو، کوئی کذاب ہو، کوئی جھوٹی حدیثیں پیش کرے، جھوٹا دین پیش کرے، اپنی طرف سے بنائے، یہ قابل قبول نہیں ہے. جس سے دین سیکھ رہے ہیں اس کا منہج، اس کا عقیدہ، اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم دنیا کا کوئی چھوٹا سا عمل کریں، کام کریں، تو اس کی پہلے تحقیق کرتے ہیں. ایک گاڑی خریدنا ہو 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں، ایک گھر خریدنا ہو 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں، بیٹی کی شادی کرنا ہو، کوئی بھی شخص آئے، کسی کو پایا آج تک آپ نے کہ اس کے گھر کوئی رشتہ لے کر آیا، بیٹی جوان ہو چکی ہے، اور بغیر کسی تحقیق کے جو بھی رشتہ لے کر آیا کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ شادی کر دیتا ہوں؟ ملے گا کوئی؟ کوئی شرابی بھی ہو اگر نشے کی حالت میں اس وقت نہیں ہے تو وہ بھی نہیں دے گا. اس کے بارے میں پہلے تحقیق کرے گا، جانچ پڑتال کرے گا کہ رشتہ مناسب ہے یا نہیں ہے ہمارے لیے، اس کے بعد ہی قدم اٹھائے گا. تو دنیاوی معاملات میں ہم اتنی تحقیق کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملات میں کوئی بھی شخص ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے اسکرین پر، اسٹیج پر، تو ہم اسے عالم سمجھ لیتے ہیں، اسے اپنا دینی رہنما شمار کر لیتے ہیں، اور جو کچھ ہمیں وہ سکھائے اسے دین سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں. کوئی تحقیق نہیں کہ ہے کیا حقیقت میں اس کے پاس صلاحیت بھی ہے یا نہیں دین کے اوپر گفتگو کرنے کا. وہی دین ہمیں سکھا رہا ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، یا اس کا خود دین بگڑا ہوا ہے؟ اگر اس کا اپنا خود دین بگڑا ہوا ہے تو آپ کو بگڑا ہوا دین ہی سکھائے گا. اگر لومڑی سے کوئی دین سیکھے تو کچھ دنوں بعد کہے گا مرغی چوری کرنا بڑا نیکی کا کام ہے. یہی ہوگا. تو اس طرح کے لوگوں سے دین سیکھنے کا انجام یہی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے. آپ سلف سے لے کر آج تک پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جن لوگوں نے اس نصیحت پر عمل نہیں کیا ان کا کیا حال ہوا. عمران بن حطان انتہائی جلیل القدر محدث تھے ایک زمانے میں. ایک خارجی فکر کی خاتون نے نکاح کا پیغام دیا. لوگوں نے منع کیا کہ یہ دیکھنے میں گرچہ خوبصورت ہو لیکن فکر اچھی نہیں ہے، منہج اچھا نہیں ہے، خارجی فکر کی ہے، نکاح قبول نہ کریں. انہوں نے کیا کہا؟ جیسے آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اسے اہل سنت کے عقیدے پر واپس لے آئیں گے. لوگوں کی نصیحت قبول نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول کی نصیحت قبول نہیں کی. اللہ کے رسول نے دور رہنے کے لیے کہا کہ خود دور رہو اس سے اور اس کو بھی اپنے سے دور رکھو.
قبول نہیں کی، یہ تو اسے اہل سنت کے عقیدے پر واپس نہیں لا پائے. کچھ دنوں کے بعد یہ خود خوارج کے فکر سے متاثر ہو کر خوارج کے سرداروں میں شمار ہونے لگے. نعوذ باللہ من ذالک. عمرو بن عبید المعتزلی، یہ شروع سے معتزلی نہیں تھے، ایک زمانے میں ان کے سامنے کبار محدثین ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے ان کا کیا حال ہوا؟ معتزلہ کے دوسرے نمبر کے سردار بن کر ابھرے. لمبی فہرست ہے، آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ جن کے یہاں بھی یہ بدعتیں داخل ہوئی ہے شروع سے ایسے نہیں تھے. غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے، سب کو سننے کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اہل سنت کے عقیدے و منہج سے ہٹ کر دوسرے ڈگر پر چلے گئے. اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں، اسے شعور نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کو احساس ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے کہ اب اس کا راستہ بدل رہا ہے. اگر انسان فوراً سنبھل جائے سنبھل جاتا ہے، لیکن آگے نکلے الٹا اپنے غلط قدم کی تعویل کرے، دوسروں کو ہی غلط کہے، تو آہستہ آہستہ قدم پھسلتے پھسلتے جا کے دوسرے گروہ کے سرداروں میں شمار ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول کی یہ نصیحت انتہائی عظیم نصیحت ہے، ہمیں اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے اور ہر ایک کو سننے سے پرہیز کرنا چاہیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر نقل کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے. فرماتے حدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير بن كعب فجعل يحدثه فقال له ابن عباس عد لي حديث كذا وكذا فعاد له ثم حدثه فقال له عد لي حديث كذا وكذا فعاد له فقال له ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا. فقال له ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن يكذب عليه أو إن كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. یہ حدیث، یہ اثر امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک سے زائد مرتبہ مختلف الفاظ سے نقل کیا ہے. آگے ایک دوسرا لفظ اس کا ہے جاء بشير بن كعب العدوي بن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله ولا تسمع. فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. یہ ایک قصہ ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کیا ہے. انتہائی اہم قصہ اور منہج سلف کو سمجھنے کے لیے انتہائی مؤثر قصہ. کن کا قصہ ہے یہ؟ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، الحبر البحر، جن کا لقب ہے حبر الامت، قرآن کے سب سے بڑے مفسر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی سیرت پڑھے آپ پائیں گے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہ تقریباً 14-15 سال کے تھے. کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے. یہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابھی بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود ہیں، چلیں ان کے پاس جا کر ان سے علم حاصل کرتے ہیں. تو ان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اکیلے چل پڑے. صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر جا کر بیٹھے رہتے دوپہر کی تپتی گرمی میں، جس مدینے کی گرمی میں جسم جھلس جائے. دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، چپ چاپ بیٹھے رہتے، انتظار کرتے کب ان کا دروازہ کھلے گا، باہر نکلیں گے تاکہ ان سے کچھ
دین کی باتیں سیکھ لیں، اللہ کے رسول کی کچھ حدیثیں سیکھ لیں. گرد و غبار اڑتے اڑتے ان کے جسم پر بھر جاتا. جب یہ صحابہ کرام گھر سے باہر نکلتے قیلولے کے بعد تو دیکھتے کہ عبداللہ بن عباس چوکھٹ پر موجود ہے. تعجب کے ساتھ کہتے کہ آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ہمیں خبر کرتے، ہم آپ کے گھر آ جاتے. تو کیا کہتے کہ ہمیں خود آپ کے گھر آنے کی ضرورت ہے کیونکہ مجھے آپ سے علم حاصل کرنا ہے. تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو خود دوسروں کے گھر چل کر جاتے ان سے دین سیکھنے کے لیے. جب فتنے کا زمانہ شروع ہوا اور بہت سارے لوگ دین کے نام پہ لوگوں کو اپنی بدعتیں سکھانے لگے. اب جو دین سکھانے والے ہیں صرف اصل دین سکھانے والے نہیں، کچھ ڈپلیکیٹ دین بھی سکھانے والے میدان میں آ چکے ہیں. تو دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احتیاط اپنے دین کو لے کر. آج لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بھی شخص اسٹیج پر کھڑا ہو جائے، ممبر پر کھڑا ہو جائے، اسے عالم سمجھ لیتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احتیاط دیکھیں. جو قصہ ابھی ہم نے پڑھا، بشیر بن کعب العدوی نام کا یہ شخص عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر حدیث سنا رہا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی حدیث ہے. فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، انسنا کر دیتے ہیں. گویا کہ آپ کی بات میں نے سنی ہی نہیں. آپ کسی کو کچھ کہنے کے لیے جائیں اور وہ انسنا آپ کو کر دے، آپ کی طرف توجہ نہ دے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اس شخص کو بھی فیل ہوا کہ میں ان کو حدیث سنا رہا ہوں اور میری طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، لگ رہا ہے کسی دوسرے کی طرف ان کی توجہ ہے، کسی دوسری طرف دیکھ رہے ہیں. تو جب برداشت نہیں کر سکا تو کہا صراحت کے ساتھ، یا ابن عباس ما لی لا اراک تسمع لحدیثی وحدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تسمع. میں آپ کو اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں، اس کے باوجود آپ سننا نہیں چاہتے. آپ کو تو مجھے قصہ کہانی سنا نہیں رہا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور آپ بالکل میری طرف توجہ نہیں دیتے، سننا نہیں چاہتے. کیا وجہ ہے آخر؟ تو کیا کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اچھا وجہ جاننا چاہتے ہیں تو سنیں، پھر وجہ کیا ہے. میں یہ جان بوجھ کر آپ کے ساتھ اس طرح کیوں کر رہا ہوں، سنیں وجہ کیا ہے. اِنَّا كُنَّا مَرَّةً اِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری زندگی کا ایک دور گزر چکا ہے جب ہم کسی کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے بس سنتے، ہمارے کان میں بس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ٹکراتا بس. ابتدرته ابصارنا واصغینا الیہ بآذاننا، ہماری آنکھیں اس طرف اٹھ جاتی، کان کھڑے ہو جاتے ہمارے. کس نے کہا قال رسول اللہ؟ کس کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث ہے؟ لپکتے اس کی طرف. آپ کے پاس اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ہے؟ سنائے ہمیں. یہ ہمارا حال تھا ایک زمانے میں، صرف قال رسول اللہ کسی کی زبان سے سن لیتے، خوشی کے مارے کوئی ٹھکانہ نہ رہتا ہمارا، اس کی طرف لپکتے ہم کہ اللہ کے رسول کی حدیث ملی ان کے پاس. فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس الا ما نعرف. لیکن جب سے لوگوں نے اچھی بری ہر طرح کی چیزیں ذکر کرنا شروع کر دی ہیں، صحیح دین سکھانے والے بھی موجود ہیں میدان میں اور غلط دین سکھانے والے بھی میدان میں آ چکے ہیں. اب ہم اپنے دین کو لے کر بڑے سلیکٹیو ہو چکے ہیں، محتاط ہو چکے ہیں. ہر ایک کی بات اب ہم نہیں سنتے. جن کے بارے میں جانتے ہیں نا کہ اوریجنل دین ملے گا، بس انہی سے سنتے ہیں. آپ کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہم حرکت کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ تعامل کی ہماری وجہ کیا ہے، آپ کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے. جب تک پتہ نہ ہو تو آپ کی بات ہم نہیں سن سکتے. عبداللہ بن عباس کوئی جاہل تھے؟ سن لیتے تو کیا ہو جاتا، ان کا ایمان بگڑ جاتا. لیکن کیوں انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ تھے. اللہ کے رسول سے انہوں نے بار بار سنا تھا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان سے دور رہنا، اپنے سے ان کو دور رکھنا، قریب مت جانا، ان کی بات مت سننا. یہی تربیت اللہ کے رسول نے ان کی تھی.
کہ ان سے دور رہنا، ان کے قریب مت جانا، ان کی باتیں مت سننا. آپ اگر کوئی سفید کپڑا ایک دم صاف ستھرا پہن کے نکلے ہوں مسجد کے لیے، بارش ہو رہی ہے، راستے میں کیچڑ ہے، لوگ گاڑی لے کر جا بھی رہے ہیں اور آپ بھی مسجد آ رہے ہیں، ایک دم سفید صاف ستھرا کپڑا، تو آپ کس طرح آتے ہیں؟ کوئی گاڑی والا اگر کوئی کیچڑ آپ کی طرف اچھال دے تو آپ کا کپڑا کیا ہو جائے گا؟ دھبا لگ جائے گا، گندا ہو جائے گا. تو صاف ستھرا کپڑا آپ چاہتے ہیں کہ اس پر کوئی دھبا بھی نہ لگے. ان صحابہ کرام کے پاس جو دین تھا وہ بالکل کیا تھا؟ ورجینل تھا، صاف ستھرا تھا. یہ چاہتے تھے کہ اسی صاف ستھرے دین کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے. قبر میں فرشتہ سوال کرے وما دینک، تو اصل اور اوریجنل دین پیش کر دے. لیکن ان لوگوں سے سنیں گے 10 باتیں تو پتہ نہیں کب دین کا حصہ بن جائے، ان کی بات دل کے اندر گھر کر جائے، اسی کو دین سمجھنے لگے اور حقیقت میں دین نہ ہو. ان سے سیکھیں گے تو بگڑا ہوا دین سیکھیں گے، تو جو اصل اوریجنل دین تھا وہ ہمارا بگڑ جائے گا. تو نہ سنے نہ بگڑے. اس لیے اپنے سامان کی حفاظت کرنا ہے. جیسے عزت کی ہم حفاظت کرتے ہیں، آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، مال و دولت کی حفاظت کرتے ہیں چور اچکوں سے، تو یہ دین کے لٹیرے ہیں. ان کے لیے راستہ کھلا رکھیں گے تو دین ہمارا لوٹ کے بھاگ جائیں گے. اس لیے ان سے حفاظت ضروری ہے. حفاظت کس طرح ہوگی؟ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اس طریقے سے، ان سے دور رہ کر، قریب جا کر نہیں. اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے. اپنی پوری سند ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں عن محمد ابن سیرین قال ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے اپنی سند پہلے ذکر کیا ہے اور پھر ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول ایک اصول کی طرح ہے. ان هذا العلم دین، کسی سے کوئی آپ علم کی بات سنتے ہیں نا تو صرف معلومات آپ جمع نہیں کرتے، بلکہ ان کی وہ بات آپ کے دین کا حصہ ہو جاتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ چند باتیں سنی، معلومات کے اندر اضافہ ہوا، نکال کے پھینک دیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال کے پھینک دیا. ایسا ہوتا نہیں ہے حقیقت میں. کسی سے جو آپ بات سنتے ہیں اور اسے آپ دینی رہنما شمار کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کے سامنے بیٹھے ہیں، تو وہ آپ کے دین کا حصہ بن جاتا ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم. اس لیے علم حاصل کر رہے ہو تو اچھی طرح چیک کر لو کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو. یہ نہیں کہا علم حاصل کر رہے ہو، دین حاصل کر رہے ہو. فانظروا عمن تأخذون دینکم، جس سے دین حاصل کر رہے ہو اس کو پہلے چیک کرو کہ وہ حقیقت میں اس لائق ہے یا نہیں کہ ان سے ہم دین سیکھیں. جیسے دنیاوی معاملات میں چیک کرتے ہو کہ حقیقت میں یہ میری بیٹی کا لائق ہے یا نہیں، داماد بنانے کے لائق ہے نہیں، اس کے بعد اس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی تھماتے ہو. اسی طرح دین کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے. اس سے دین سیکھنے سے پہلے چیک کرو کہ حقیقت میں یہ اس لائق ہے یا نہیں. علماء اکرام معروف جو ہے ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، ان سے پرہیز کرنے کے لیے کہتے ہیں، دور رہنے کے لیے کہتے ہیں. تو جب تک ان کے بارے میں تمہیں معلوم نہ ہو ان کے قریب نہ جاؤ. ان کو پہلے پتا کرو، اگر وہ حقیقت میں اس لائق ہوئے کہ ہاں وہ ہمارے دین سکھا سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے ان سے دین سیکھو، ورنہ ان سے دور رہو. پھر آگے فوراً امام مسلم رحمہ اللہ نے ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک اور قول نقل کیا ہے. لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. یہ اثر بھی امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا انتہائی اہم ہے. گزشتہ کل مسجد سلام سلالہ میں درس میں اس اثر کو ہم نے ذکر کیا تھا. کس تناظر میں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نام صرف مسلمان ہونا چاہیے، ہماری پہچان صرف مسلمان کی ہونی چاہیے، یہ اہل حدیث ہے، یہ سلفی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ رافضی ہے، یہ شیعی ہے، یہ فلاح ہے، یہ فلاح ہے، یہ سب جو الگ الگ نام ہے، اصل امت کے اندر اختلاف و انتشار کی وجہ یہ نام ہی ہے. یہ نام اگر ختم کر دے تو سب متحد ہو جائیں گے.
اور وہ کون سا نام ہے جو متحد کر سکتا ہے؟ مسلمان کا نام. اس لیے سب کوئی اپنے آپ کو بس مسلمان کہو. اس طریقے سے اتحاد ہو جائے گا. کیا حقیقت یہی ہے؟ یعنی یہ نام اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہم متحد ہو جائیں گے حقیقت میں؟ ایک شخص جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اس امت کے سب سے بڑے کافر اور جہنم کے اندر سب سے سخت عذاب انہی دونوں کو ہوگا. بس نام مٹا دے اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے، آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے، اتحاد ہو گیا. ہو سکتا ہے؟ جو ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ آپ کو مسلمان سمجھیں گے؟ جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ ہمارے امام غائب آئیں گے اور اما عائشہ کو قبر سے اٹھا کے ان پر رجم کی سزا نافذ کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ آپ کو مسلمان سمجھ سکتے ہیں اور آپ کی بہو بیٹیوں کے تعلق سے اچھا نظریہ رکھ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ نام مٹا دو، اتحاد اتفاق ہو جائے گا. یہ اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان تمیز کرنا یہ آج کے دور کی پیداوار نہیں ہے کہ ہم اپنا نام اہل حدیث رکھے، سلفی رکھے یا اور کوئی ایسا لقب اختیار کرے جس سے دوسروں سے ہماری الگ پہچان ہو، تمیز ہو، تفریق ہو. یہ آج کے دور کی کوئی ایجاد نہیں ہے. یہ اثر ابن سیرین رحمہ اللہ کا ہے، جن کی وفات کب ہوئی ہے؟ 110 ہجری میں. 110 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. جس وقت ان کی وفات ہوئی وہ 110 ہجری ہے اور وہ آخری سال ہے آخری صحابی کی وفات کا. یعنی انہوں نے زندگی گزاری کن کے درمیان؟ صحابہ اور تابعین کے درمیان. یہی نا، ان کی پوری زندگی گزری صحابہ کرام اور تابعین کے ساتھ. اور یہ واقعہ جو انہوں نے نقل کیا ہے تمام علماء کا اجماع ہے. فلما وقعت الفتنہ سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے. یعنی جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، فتنہ پرور میدان میں آئے اور انہوں نے فتنے پھیلانا شروع کر دیا، لوگوں کو اصل دین سے دور کرنا شروع کر دیا، غلط دین لوگوں کے درمیان پرچار کرنے لگے. تو اس وقت صحابہ کرام تابعین الرٹ ہو گئے، چوکنا ہو گئے، اور جو بھی انہیں دین کی بات سناتا کہتے سموا لنا رجالکم. آپ نے یہ بات کن سے سنی ہے؟ آپ کے استاد کون ہیں؟ ذرا بیان کریں ان کا نام. فَيُنظَرْ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. دیکھا جاتا کہ جن کا نام لیا اہل سنت میں سے ہے تو حدیث قبول کر لی جاتی. وَيُنظَرْ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. اور دیکھا جاتا کہ یہ جو نام لیا انہوں نے یہ اہل بدعت سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی بات قبول نہیں کی جاتی. اہل سنت اور اہل بدعت کی یہ تمیز کب ہوئی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. صحابہ اکرام کثیر تعداد میں موجود تھے دنیا میں، تابعین، کبار تابعین موجود تھے دنیا میں. اس وقت اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان تفریق ہوئی ہے. تو یہ تفریق اہل سنت کی اور اہل بدعت کی آج کے دور کی ایجاد نہیں ہے. جعد بن درہم نام کا ایک شخص اعلان کرنے لگا کہ اللہ رب العالمین کلام کرنے کی صفت سے متصف نہیں. اللہ رب العالمین کلام نہیں کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی نہیں. دو اہم عقیدہ اہل سنت والجماعت کا اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. جعد بن درہم نے انکار کیا، قرآن کو مخلوق کہنا شروع کیا. اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا انکار کیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے. یہ پہلی صدی ہجری کا واقعہ ہے. پہلی صدی ہجری کا واقعہ ہے. اس وقت عراق کے جو گورنر تھے خالد القصری رحمہ اللہ، انہوں نے کبار تابعین، تبع تابعین سے مشورہ کیا، علماء سے
مشورہ کیا کہ اس شخص کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اور سب کے مشورے سے کہا کہ اس کو توبہ کرنے کے لیے کہا جائے، اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اچھی بات، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ ایسا شخص مرتد ہو چکا ہے۔ بالآخر اس نے توبہ نہیں کیا، اور عید کے دن خالد بن عبداللہ القسری رحمہ اللہ نے اسے لوگوں کے سامنے مجمع عام میں قتل کیا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ پہلی صدی ہجری میں۔ تو یہ اہل بدعت لوگوں کے دین و ایمان کے ساتھ اسی وقت اس طرح کھیلنے لگے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خوارج کے ساتھ باضابطہ جنگ کیا۔ جو لوگ انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ ہی اللہ ہیں، انہیں آگ میں زندہ جلا ڈالا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ ہم کافر ہیں، مسلمان ہیں۔ جن خوارج کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی، جن کو زندہ جلایا تھا، یہ اپنے آپ کو کافر کہتے تھے، مسلمان کہتے تھے؟ مسلمان کہتے تھے، لیکن عقیدہ مسلمانوں کا نہیں تھا، منہج ان کا مسلمانوں کا نہیں تھا۔ تو ضروری نہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ حقیقت میں مسلمان ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کر رہا ہے، لیکن کسی بھی طریقے سے وہ شخص مسلمان نہیں، اور اس کا خون حلال ہو چکا ہے۔ صحابہ اکرام نے ان کے ساتھ جنگ کی، علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا، تابعین نے ان کے ساتھ جنگ کی، انہیں قتل کیا، تو ان کا خون حلال تھا، تبھی نہ انہوں نے قتل کیا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے۔ تو یہ سلف نے تفریق شروع کر دی تھی اسی زمانے میں کہ یہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، ان کا شمار اہل بدعت میں سے ہوتا ہے۔ اس دور میں جو کتابیں آئی منظر عام پر جرح و تعدیل کی، ان کتابوں کو آپ اٹھائیں، دیکھیں گے کسی کے نام کے آگے لکھا ہے رافضیون، کسی کے نام کے آگے مرجیون، کسی کے نام کے آگے جہمی، کسی کے نام کے آگے قدری، کسی کے نام کے آگے معتزلی۔ یہ سب مسلمان ہی تھے، لیکن خاص بدعت اختیار کرنے کی وجہ سے باضابطہ ان کی پہچان ہوئی کہ یہ اہل سنت میں سے نہیں، ان سے دور رہا جائے، ان سے کوئی دین نہ سیکھے۔ تو اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان تمیز کرنا، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی نیا لقب اختیار کرنا جس سے ان اہل بدعت سے ہماری تمیز ہو سکے، اور اہل بدعت کے لیے کوئی لقب اختیار کرنا جس سے ان کی تمیز ہو سکے اہل سنت سے، یہ آج کے دور کی ایجاد نہیں ہے، ہمارے اسلاف نے یہ کام کیا ہے۔ لہذا ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو کوئی ایسا لقب اگر ہم اختیار کریں تو کوئی بدعت نہیں کر رہے ہم، بلکہ یہی عین مطلوب ہے، سلف صالحین کا یہی منہج ہے۔ اس کے بعد یہ جو نصوص ابھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ان نصوص سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں دین سکھانے آئے اور اس کے دین کے بارے میں ہم، اس کے منہج کے بارے میں ہم نہ جانتے ہوں، تو ایسے شخص سے دین ہم نہیں سیکھ سکتے، ایسے شخص سے ہمیں دوری بنا کر رکھنا ہوگا۔ ایسے لوگوں سے دین سیکھنے جائیں گے تو ہمارا دین بگڑ جائے گا۔ اب کچھ نصوص آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی مقدمے سے، جس میں آپ پائیں گے کہ ہمارے اسلاف نے دین کی حفاظت کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا تھا۔ جب اس طرح کے لوگ میدان میں آ گئے اور انہوں نے لوگوں کے دین و ایمان سے کھیلنا شروع کیا، ان کے دین و ایمان کو بگاڑنا شروع کیا، تو کیا ان کی عزت کی حفاظت کے لیے سلف صالح نے خاموشی اختیار کی، یا ان کے تعلق سے لوگوں کو تنبیہ کرنا شروع کیا کہ ان سے بچ کے رہے؟ اس تعلق سے امام مسلم رحمہ اللہ نے سلف کے منہج کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں علی بن شقیق رحمہ اللہ، سمعت عبد اللہ بن المبارک یقول على رؤوس الناس دعوا حدیث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو مجمع عام میں نے اعلان کرتے ہوئے سنا۔ علی بن شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو لوگوں کے مجمع میں اعلان کرتے ہوئے سنا، کیا کہہ رہے تھے؟ دعوا حدیث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف،
عمر ابن ثابت کی حدیث سے بچ کے رہنا، ان سے دور رہنا، ان کو چھوڑ دو. کیوں؟ جرم کیا ہے ان کا؟ یہ سلف صالحین کو گالیاں دیتا ہے، سلف صالحین کو برا بھلا کہتا ہے. تو جو سلف صالحین کو برا بھلا کہے وہ اس لائق نہیں کہ اس کی حدیث سنی جائے، اس کی دینی باتیں سنی جائے اور اس کی دینی باتیں قبول کی جائے. اب کوئی کہے گا کہ لوگوں کے مجمع میں ایک شخص کی غیبت کر رہے ہیں، یہ کسی کی عزت کے اوپر حملہ کرنا کتنا سنگین جرم ہے، اس بارے میں کتنے نصوص آئے ہوئے ہیں. حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہہ دیا تھا؟ ایک زوجہ مطہرہ کو ناٹی کہہ دیا تھا، قصیر القد کہہ دیا تھا کہ یہ ناٹی ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ایک ایسی بات آپ نے کہہ دی ہے کہ اگر سمندر میں ملایا جائے تو سمندر کا پانی کھارا ہو جائے. تو کسی کی عزت اتنی زیادہ شریعت کی نظر میں اہم ہے، اور یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ اس کا نام لے کر کہہ رہا ہے، اس کی غیبت کر رہا ہے. کوئی کہے گا نا، لوگ یہی کہتے ہیں آج کہ نام لے کر کہنے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے اسلاف نے جب اس طرح کے لوگ ظاہر ہونا شروع ہوئے جو لوگوں کو غلط دین سکھا رہے تھے، اگر خاموشی اختیار کرتے تو لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا کہ ان سے ہم سیکھیں نہ سیکھیں. لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے ان خاص لوگوں کے عزت و آبرو کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور ان کے تعلق سے لوگوں کو تنبیہ کیا کہ ان سے ذرا دور بچ کے رہیں، ان سے دور رہیں، ان کی بات نہ سنیں. لوگوں کو تنبیہ کرنے سے پہلے ان کے ساتھ جا کر بیٹھے تھے الگ سے کہ دیکھیں آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں تو نہ کریں. ان کے ساتھ الگ سے ان کو سمجھائے تھے. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ کسی شخص کے بارے میں اگر تنبیہ کی جائے تو آپ نے ان کے ساتھ پرسنل بیٹھ کر ان کو نصیحت کی، حالانکہ یہ بندہ خود لوگوں کے سامنے ان کو اعتراض کر رہا ہے. جو کہتا ہے کہ آپ نے پرسنل میں بیٹھ کر ان سے نصیحت کی، تو کیا آپ یہی بات مجھے پرسنل میں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے خود پرسنل پر مجھے نہیں کہا اور خود مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو میں پرسنل میں کہوں. پہلے آپ خود یہ طریقہ اختیار کرتے. تو حقیقت میں یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. پرسنل میں بیٹھ کر کن کے ساتھ بات کی جائے گی؟ جو سنت پر قائم ہو اور ان سے کوئی لغزش ہو جائے تو ان کو پرسنل میں بیٹھ کر نصیحت کی جائے. یہ سب سے افضل طریقہ ہے. علل اعلان بھی ان پر رد ہو سکتا ہے، لیکن ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے. تعظیم العلم جو شیخ صالح العثیمین حفظہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے درس میں تفصیل کے ساتھ میں نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ کب نام لے کر صراحت کے ساتھ رد کیا جائے گا اور کب بغیر نام لیے ہوئے. اور علماء اہل سنت کی کسی مسئلے میں کسی غلطی میں اگر تنبیہ کرنا ہو تو کون سا طریقہ اختیار کیا جائے گا. تو ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اہل بدعت پر رد کرنے کی صورت میں نام لے کر رد کرنا ہی اصل سلف کا منہج ہے، اور ان کے ساتھ الگ سے پرسنل میں بیٹھ کر نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت سے کہیں زیادہ لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت ضروری ہے. اگر ان کو نصیحت قبول کرنا ہو بات ان تک پہنچ جائے گی، وہ توبہ کر لے. اگر توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کے تعلق سے لوگوں کو جڑنے کے لیے کہا جائے گا کہ ہاں انہوں نے معذرت کر لی، توبہ کر لی ہے، اب ان کے ساتھ آپ جڑ سکتے ہیں اور ان کی باتیں سن سکتے ہیں. تو اصل لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہے. اسی طرح بے شمار نصوص امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. سفیان ثوری، یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ کہتے ہیں سألت سفیان الثوری وشعبہ ومالکا وابن عیینہ. یہ کون ہیں؟ اس امت کے کبار ائمہ جرح و تعدیل ہیں. یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ میں نے امام سفیان ثوری سے، شعبہ بن حجاج سے، مالک بن انس سے، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے پوچھا عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ حدیث میں پختہ نہیں ہوتا،
اس قابل نہیں ہوتا کہ ان سے اللہ کے رسول کی حدیث ہم سنیں. اور بعض لوگ اس کے تعلق سے مجھے پوچھنے کے لیے آتے ہیں, تو کیا کروں میں, سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کو کیا جواب دوں. تو ان تمام لوگوں نے مجھے کیا جواب دیا, کیا کہا, مشورہ دیا, قالوا اخبر عنہ انہ لیس بسبت. ان تمام لوگوں نے مجھے کہا کہ اس بندے کے بارے میں لوگوں کو کہو کہ یہ قابل بھروسہ نہیں ہے, قابل اعتماد نہیں ہے, ان سے دور رہو. اسی طریقے سے ایک اور اثر عباد ابن کثیر کا آپ کے سامنے بیان کر کے ایک دوسرا موضوع جو امام مسلم نے اسی مقدمے میں بیان کیا ہے اس کی طرف آتا ہوں. علی بن حسین بن واقد کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں, قلت لسفیان الثوری ان عباد بن کثیر من تعرف حاله اذا حدث جاء بامر عظیم فترى ان اقول للناس لا تاخذوا عنه. سفیان ثوری سے میں نے کہا کہ عباد ابن کثیر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کیسے ہیں وہ, جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں نا تو عجیب و غریب چیزیں بیان کرتے ہیں. آپ کو پتا ہی ہے کہ وہ کیسے ہیں, کون سا دین سکھاتے ہیں اور کیسی حدیثیں وہ پیش کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, کیا میں لوگوں کو جا کے کہہ دوں کہ ان سے دور رہیں یا خاموشی اختیار کروں؟ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ استاد سے جا کر شاگرد پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. یہ بندہ روزانہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں ان کے ساتھ, خاموشی اختیار کروں یا لوگوں کو بتاؤں کہ ان سے دور رہیں تھوڑا سا. تو سفیان ثوری نے, ان کے استاد نے جواب دیا, بلا, ضرور بھی ضرور لوگوں کو بتاؤ, خاموشی اختیار نہ کرو. جب استاد کی طرف سے یہ مشورہ ملا تو اس کے بعد عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کیا تعامل کرتے ہیں, کیا رویہ اختیار کرتے ہیں, سنیں. کہتے ہیں فَكُنْتُ إِذَا كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ ذُكِرَ فِيهِ عَبَّادٌ أَثْنَيْتُ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ وَأَقُولُ لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ. اللہ اکبر. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب استاد کی طرف سے مشورہ مل گیا, آگے کبھی بھی کسی مجلس میں رہتا اور عباد ابن کثیر کا تذکرہ آتا تو میں چالو ہو جاتا اور عباد ابن کثیر کی بے شمار تعریف کرتا کہ یہ انتہائی متقی ہے, پرہیزگار ہے, یہ ہے, یہ ہے, اتنی تعریفیں, تعریفوں کے پل باندھ دیتا اور آخر میں کہتا کہ ان سے دین نہ سیکھیں. بس دین سیکھنے کے تعلق سے بھروسے مند نہیں ہے. ان کی پرہیزگاری, ان کا تقوی اپنی جگہ پر, لیکن دین کے معاملے میں بھروسے مند نہیں ہے. آج لوگ کیا کہتے ہیں, جن کے بارے میں آپ کلام کرتے جانتے ہیں, اتنے پرہیزگار, اس طرح ان کے فضائل اور مناقب کا پورا مجلد پیش کر دیتے ہیں. اللہ کے بندے, ان کے فضائل اور مناقب کی وجہ سے ان کی بدعت ختم نہیں ہو جاتی. آپ ان سے دین سیکھیں گے تو آپ کے اندر وہ بدعت آ جائے گی. ان کی پرہیزگاری, ان کا تقوی ان کے ساتھ خاص ہے, لیکن جو دین سیکھ رہے ہیں یہ متعدی ہے, وہ دوسروں تک پہنچ رہا ہے. تو سلف صالحین کسی کی تقوی اور پرہیزگاری سے دھوکہ نہیں کھاتے تھے, ان کا اپنا معاملہ ہے. کسی کے اوپر کلام کرنے کا معنی نہیں ہے کہ اس کی دینداری پر ہم کلام کر رہے ہیں, بلکہ کلام جو فکر وہ پیش کر رہے ہیں لوگوں کو, وہ فکر قابل قبول نہیں ہے, اس کے اندر انحراف ہے. جب تک لوگوں کو بتایا نہ جائے لوگ سمجھتے نہیں, جب لوگوں کو بتایا جائے گا اس سے پرہیز کریں گے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کو سنیں, ان کو سنیں, ان کو سنیں. آپ کے ذہن میں سوال کیوں آیا؟ پہلی بات, اس کا مطلب کہ کچھ ہے. اگر حقیقت میں آپ کو کچھ نہیں پتا اس لیے سوال کرے تو الگ بات ہے, لیکن سوال کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں اتنے خدشات ہیں ان کے تعلق سے, اسی لیے آپ سوال کر رہے ہیں. اللہ کے بندے, وقت اتنا زیادہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں کہ دنیا کے تمام لوگوں کو سن لیں. کیا کوئی تمام عالموں کو سن سکتا ہے؟ کتنے علماء مشہور ہیں جو متفق ہیں پوری امت کے اندر, ان علماء کے 5% بھی آپ سن لیں دروس کو تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. نہیں سن پائیں گے آپ ان کے 5% کو بھی.
شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، ان علماء کے دروس اتنے زیادہ موجود ہیں کہ ایک بندہ اپنی پوری زندگی ختم کر دے تو شاید نہ سن پائے، جن کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ان کو پہلے سن کر ختم کر دیں، جب ختم ہو جائے گا تو دوبارہ سوال کرنے آئے کہ ان کو سنیں، ان کو سنیں، ان کو سنیں یا نہ سنیں۔ جو متفق ہے ان کو سنیں، جن کے بارے میں آپ کے ذہن میں خود اتنے سوالات ہیں چھوڑ دیں ان کو، دوسرے کو سنیں۔ لیکن حقیقت میں اگر نہیں جانتے کسی کے بارے میں، پہلی مرتبہ آپ کے سامنے ان کا نام آیا ہے تو ان کے بارے میں پوچھنا الگ چیز ہے، لیکن آپ پہلے سے آپ کے ذہن میں اتنے اشکالات ہیں تو آپ شک و شبہ والے کے پیچھے پڑتے ہی کیوں ہیں؟ ان کے علم سے استفادہ کریں جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، پوری امت کا اجماع ہے۔ شیخ البانی کے بارے میں کوئی شک و شبہ؟ ان کے دروس کو سننے میں آپ کی عمر ختم ہو جائے گی۔ شیخ ابن عثیمین، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ 25-30 سال تک مسجد نبوی کے اندر حدیث کا درس دیتے رہے، آپ کی عمر ختم ہو جائے گی، شیخ کے دروس کو آپ سن نہیں پائیں گے مکمل۔ تو ان علماء کے ساتھ جڑیں، ان کے دروس کو سنیں جن کے بارے میں کوئی اشکال نہیں، جن کے بارے میں آپ کے ذہن میں پہلے سے اشکالات ہیں چھوڑ دیں ان کو۔ اب ایک دوسرا موضوع جو امام مسلم رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اس کے بارے میں چند باتیں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ دوسرا موضوع جو ذکر کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے اس مقدمے کے اندر، وہ ہے کہ علم صرف ایسے شخص سے حاصل کیا جائے گا جنہوں نے یہ علم علماء کے سامنے بیٹھ کر حاصل کیا ہو اور علمی طور پر مضبوط ہو۔ ایسا نہیں کہ خود وہ فسفسا ہو اور آپ کو سکھانے کے لیے آ جائے، انجینئر محمد علی مرزا کی طرح جو ایک عبارت پڑھ نہیں پاتا اور جب بھی سکھانے کے لیے آتا ہے تو کبھی امام حرم کی تجوید کی اصلاح کرتا ہے اور کبھی صرف پڑھانے شروع کر دیتا ہے اور کبھی نحو پڑھانے شروع کر دیتا ہے، اور جو بھی اس کے تعلق سے تھوڑا سا بھی شد بدھ رکھتے ہیں وہ ہنستے ہیں بس کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ ایک درزی جو لوگوں کے کپڑے کاٹتا ہے اس قینچی کو لے جا کر آپریشن کرنا شروع کر دے تو کیا حال ہوگا؟ یہی حال ہوتا ہے جو شریعت کا علم نہیں رکھتے اس کے باوجود بھی شریعت لوگوں کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس تعلق سے امام مسلم رحمہ اللہ نے سلف صالحین کا کیا منہج بیان کیا ہے ذرا سنیں۔ سلیمان بن موسیٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لقیت طاؤوسا فقلت حدثني فلان کیت وکیت قال ان كان صاحبك مليا فخذ عنه۔ سلیمان بن موسیٰ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے طاؤوس رحمہ اللہ سے ملاقات کی اور ایک شخص کے بارے میں بیان کیا، ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، ان کی صفات بیان کی، تو انہوں نے مجھے کہا ان کا صاحبک ملیا فخذ عنہ۔ دیکھو اتنی تفصیل کے ساتھ تو میں بیان نہیں کر سکتا اور ہر ایک کو جانتا بھی نہیں، اگر جن سے علم حاصل کر رہے ہیں وہ بھرپور علم رکھتے ہیں تو سنو ان سے علم حاصل کرو، اور خود وہ فقیر ہو تو فقیر کسی دوسرے کو دے نہیں سکتا، جو خود محتاج ہو وہ دوسرے کو دے نہیں سکتا، خود اندھا ہو تو دوسروں کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ تو جس سے علم حاصل کرنے جا رہے ہو پہلے دیکھ لو کہ اس کے پاس علم ہے یا نہیں ہے، یا خود وہ ڈھول کی طرح ہے جو اوپر سے بج رہا ہے بس، تو ایسے لوگوں سے دور رہو۔ اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو الزناد کا ایک اثر بیان کیا ہے، کہتے ہیں ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلہم مأمون ما یؤخذ عنہم الحدیث یقال لیس من اہلہ۔ مدینے کے اندر میں نے ایک دو نہیں 100 لوگوں کو پایا، اور علماء نے اس کی دو تفسیر کی، ایک تو یہ کہ 100 تعداد میں بیان کرنا مقصود ہے، اور دوسرا مفہوم یہی زیادہ اقرب الی الصواب ہے، کثیر تعداد کو بیان کرنا مقصود ہے، یعنی بے شمار لوگوں کو پایا،
کہاں پر؟ مدینے کے اندر. اور اس زمانے میں مدینہ علم کا مرکز تھا. اس زمانے میں جو علم کا مرکز تھا مدینے میں، یہ کون سا زمانہ ہے؟ تابعین، تبع تابعین کا زمانہ. مدینے کے اندر دنیا کے تمام بڑے علماء موجود تھے. تابعین، تبع تابعین کے جو کبار علماء تھے، سب کے سب اکثر و بیشتر مدینے کے اندر موجود تھے. اور اس کے باوجود بے شمار تعداد میں ایسے لوگ بھی تھے جو اہل علم نہیں تھے. اہل علم نہیں تھے. اور انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو علم سکھانا شروع کر دیا، لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دیا. لیکن اس زمانے کے لوگ آج کی طرح اپنے دین کے تعلق سے غافل نہیں تھے. ان کے نزدیک دین کی قیمت بہت زیادہ تھی. ہر ایک سے دین کی بات نہیں سنتے تھے. کہتے ما یؤخذ عنہم الحدیث، ایسے لوگوں سے حدیث قبول نہیں کرتے تھے، نہیں کیا جاتا قبول. کس وجہ سے؟ یقال لیس من اہلی، صرف اس وجہ سے کہ یہ اہل علم میں سے نہیں ہے. اہل علم میں سے ان کا شمار نہیں ہوتا ہے. علم کن سے حاصل کیا جائے گا؟ اہل علم سے حاصل کیا جائے گا. جو خود اہل علم میں سے نہ ہو ان سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک اثر نقل کیا ہے. اسی کے تعلق سے پوچھا گیا کہ ان سے جو عمر کے اندر چھوٹے ہوتے ہیں ان کی بات تو مان لی جاتی، ان سے تو دین سیکھا جاتا ہے، پھر ان سے کیوں نہیں سیکھا جاتا تھا؟ تو کہا کہ ہاں، ضروری ہے کہ جو دین تمہیں سکھا رہا ہو، اس کے پاس جو علم ہو، جو اس نے محفوظ کیا ہو اس علم کو، تو علماء کے سامنے بیٹھ کر اسے حاصل کیا ہو، کتابوں سے اسے رٹ نہ لیا ہو. امام مالک کیا کہتے ہیں؟ کتابوں سے اسے نہ رٹ لیا ہو. ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے علماء کے سامنے بیٹھ کر یہ علم حاصل نہیں کیا تھا، کتابوں سے رٹ لیا تھا. اور اس وجہ سے ان کا یہ علم معتبر نہیں رہا. تو علم کون سا معتبر ہوگا؟ جو علماء سے حاصل کیا جائے، وہ بھی بتدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایسا نہیں کہ ابھی قاعدہ بغدادی ختم کیا اگلے دن صحیح بخاری لے کر بیٹھ گیا. ابھی اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے. جیسے کپڑے کی جو سائز ہے وہ آہستہ آہستہ بدلتی ہے، ایک دم بدل جاتی ہے. 5 سال کا بچہ کہے کہ 20 سال کے لڑکے کا کپڑا پہنوں گا تو کیسا لگے گا؟ 20 سال کا کپڑا پہنیں گے، لیکن 20 سال عمر ہونے کے بعد آہستہ آہستہ وہاں پہنچے، اس وقت آپ کے کپڑے کی سائز ہے وہ آہستہ آہستہ بدلتی رہے گی. اسی طرح علم کا معاملہ، آہستہ آہستہ انسان چھوٹے سے شروعات کر کے بڑی کتابوں تک پہنچتا ہے. ایک لمبی مدت لگتی ہے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر اس علم کو حاصل کرنے میں، صبر کرنا پڑتا ہے. اور پھر ایک مدت کے بعد ایک انسان کے پاس تھوڑا سا علم جمع ہوتا ہے، اس کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، اسے خود لگنے لگتا ہے کہ ہر چیز بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. جو تھوڑا سا علم ہے، جس بارے میں کانفیڈنٹ ہوں، بس اسے ہی بیان کر سکتا ہوں، ہر چیز بیان نہیں کر سکتا ہوں. جب یہ شعور پیدا ہو جائے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے دامن کو بچا سکتا ہوں وہاں مجھے بچانا چاہیے، تو تب یہ اہل ہوتا ہے لوگوں کو دین سکھانے کا. جب حقیقت میں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ایک کام اگر دوسرا کر دے تو میرے لیے زیادہ بہتر ہے آخرت کے اعتبار سے، جہاں پر مجبوری ہو جائے وہاں پر تو منہ کھولنا پڑے گا، لیکن جہاں مجبوری نہ ہو. ایک سوال کیا گیا اور وہاں پر اور ایک عالم دین ہے جو اس کا جواب دے سکتے ہیں، آپ دے دیں جواب، میں بچ جاؤں. ایسا نہیں، آپ رکیں، مجھے جواب دینے دیں. یہ کام کون کرے گا؟ جس کے پاس علم کی کمی ہوگی. صحابہ کرام اپنے کانوں سے سنتے اللہ کے رسول کی حدیث، کسی کے واسطے سے نہیں، اپنے کانوں سے. کوئی پوچھنے کے لیے آتا، اپنے کانوں سے سنے ہوئے ہیں، لیکن کہتے ایک کام کریں، آپ فلاں کے پاس چلے جائیں. اس مجلس میں وہ بھی تھے نا، انہوں نے سنا تھا، تو ان سے سن لیں آپ، میں بچ جاؤں، میرا دامن محفوظ رہے. ان کے پاس جاتے تو وہ کسی تیسرے کے پاس بھیج دیتا، وہ چوتھے کے پاس، وہ پانچویں کے پاس، گھومتے گھومتے پہلے کے پاس آ جاتے. کیا مسئلہ تھا؟ اگر بیان کر دیتے تو کیا حرج ہو جاتا؟ ذمہ داری ہے، کہیں غلطی ہو گئی تو پھنسیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس.
تو جب یہ شعور پیدا ہو جائے تب انسان بولنا شروع کرے لوگوں کے سامنے، تب حتی الامکان کوشش کرے گا کہ جس چیز کے بارے میں یقین ہو اسی کو بولا جائے. نہیں جانتے آسانی کے ساتھ کہہ دیں مجھے نہیں پتا اس کا جواب. ابھی شاید مجلس میں موجود ہوں، ایک بھائی نے جو بلی کے بارے میں سوال کیا تھا ہے جی، انہوں نے ایک سوال کیا، کیا جواب دیا میں نے؟ کسی دوسرے عالم سے پوچھ لیں، مجھے بخشتے نہیں پتا مجھے. کوئی شرم کی بات نہیں، اپنے آپ کو زبردستی داخل کرو، غلطی ہو جائے پھنسوں گا میں، پھنسیں گے تو وہ نہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی، کیا ضرورت ہے پھنسنے کی؟ ہمارے پاس بے شمار سوالات آتے ہیں، اکثر و بیشتر کے جواب نہیں دے پاتے ہم. بہت سارے موقعوں پر ایسا بھی ہوا کہ سوال کسی نے کیا اور میں نے کہا فلاں عالم کے پاس چلے جائیں، ان سے سوال کر لیں. اسی مجلس میں کوئی شخص موجود تھے جو قرآن و حدیث نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے اس کو واپس بلایا اور کہا کہ اس سوال کا جواب یہ ہے. میں نے جواب نہیں دیا اور انہوں نے میرے سامنے جواب دیا اس کو واپس بلا کر، حالانکہ وہ پڑھ بھی نہیں سکتے قرآن و حدیث کو. تو اس کے پاس آخر یہ جرأت کیوں پیدا ہوئی؟ کیونکہ علم نہیں ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. خشیت پیدا ہوتی ہے. جب تک آپ کے پاس خشیت پیدا نہیں ہو اس کا مطلب کہ آپ کے پاس ابھی علم نہیں آیا ہے، اس لیے ہر سوال کا جواب آپ کے پاس موجود رہتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی ہر سوال کا جواب دیتا ہے تو سمجھ لو کہ دماغ کے اندر کچھ خلل ہے، شاید پاگل وگل کچھ ہے، اسی لیے ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے. اگر دماغ صحیح حالت میں ہوتا تو ہر سوال کا جواب نہیں دے پاتی. تو حقیقت میں جس کے پاس خشیت ہوگی جواب نہیں دے پائے گا. استاد محترم شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کا نام ابھی ذکر کیا ہم نے، ان کی مجلس میں بیٹھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں شاید کہ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں کسی سوال کے جواب میں شیخ نے اللہ عالم نہ کہا ہو. حالانکہ ان کے پائے کا عالم شاید کہ آج دنیا میں نہیں ہے، لیکن اتنے بڑے مجمع میں سینکڑوں لوگ بلکہ ہزاروں لوگ سامنے بیٹھے ہیں اور پوری دنیا سن رہی ہے، کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا اللہ عالم نہیں جانتا، میں کسی دوسرے سے پوچھ لیں. تو جن کے پاس علم ہوگا خشیت بھی ہوگی ساتھ میں. تو یہ اہم اصول اور متفقہ اصول ہے سلف کے یہاں، ایک دو نہیں بے شمار نصوص ہے کہ علم جن سے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں پہلے چیک کریں. لا تأخذ العلم الا عمن شہد له بالطلب. جس کو اپنا ٹیچر بنا رہے ہو نا تو اپنے ٹیچر کی پہلے سیرت دیکھو کہ ہمارا ٹیچر خود اسٹوڈنٹ کب تھا، ٹیچر بننے سے پہلے وہ اسٹوڈنٹ تھا یا نہیں تھا، یا ڈائریکٹ ٹیچر بن گیا ہے. اگر ڈائریکٹ ٹیچر بن گیا ہے تو اس ٹیچر سے تھوڑا دور رہو. اگر ایک زمانے تک اسٹوڈنٹ تھا اس کے بعد ٹیچر بنا ہے تو ہاں اس سے آپ سیکھ سکتے ہو، لیکن ڈائریکٹ ٹیچر بنا کبھی اسٹوڈنٹ تھا ہی نہیں تو اس سے دور ہی رہو، بہتر ہے. تو یہ سلف کے یہاں اصول متفقہ تھا، اور اللہ کے فضل سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس نصیحت پر عمل کرتے ہیں. دیکھیں علم طلب کرنا عبادت ہے. آپ لوگوں کو سکھانا کیوں چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کر؟ اگر آپ کی نیت ہے کہ شہرت حاصل ہو تو یہ غلط مقصد ہے، آپ کو کوئی نیکی نہیں ملے گی. لیکن حقیقت میں ہم حسن ظن رکھتے ہیں آپ سے کہ آپ نیکی حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. حسن ظن یہی ہے کہ جو لوگ علم حاصل نہ کرنے کے باوجود لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، مقصد ان کا نیک ہوگا، وہ دعوت کا جو اجر ہے، جو نیکی ہے دعوت کی، اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے غالباً یہ کام کرتے ہوں گے. ایسے لوگوں سے ہمیں کہنا ہے کہ آپ اگر علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ آپ کو نیکی ملے گی. یہ کام آپ کا غلط تھا، نیکی تو نہیں ملے گی یہاں پر، بلا علم دعوت دینے کی وجہ سے گناہ کے شکار ہوں گے. البتہ علم حاصل کرنے میں آپ جو محنت کریں گے بے شمار اجر کے مستحق ہوں گے. اس لیے پہلے علم حاصل کریں. آپ علم کے راستے میں اگر آپ کی پوری زندگی گزر جائے تو آپ نیکی کے راستے پر رہے. اس سے زیادہ سعادت کی زندگی کیا ہوگی کہ علم حاصل کرتے کرتے آپ نے اپنی زندگی گزار دی. کوئی ضروری نہیں ہے
کہ آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں اور لوگوں کو علم سکھائیں. جب تک موجود ہے امت کے اندر علماء اور وہ سکھا رہے ہیں، کام چل رہا ہے، دین لوگ سیکھ رہے ہیں، آپ کے اوپر بس ایسا نہیں کہ پورے شہر کے اندر آپ ہی اکیلے ہیں جن کے پاس علم ہے، کسی کے پاس نہیں. اس وقت آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا. اگر حقیقت میں آپ کے پاس علم ہے تو آپ علم حاصل کر رہے ہیں، نیکی کے راستے پر ہیں، لگے رہے اس راستے پر. نام بیان کرنا مناسب نہیں. اسی مجلس میں ایک بھائی ہیں جو ایک زمانے سے میرے ساتھ واٹس ایپ پر جڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہماری ان باتوں سے متاثر ہو کر اسی راستے کو اختیار کیا، علم حاصل کرنا شروع کیا، اور آج تک علم کے راستے پر ہیں. ایک لمبی مدت سے، شاید 8-10 سال ہو گئے ہوں گے مجھ سے رابطے میں ہے، اور اس مجلس میں موجود ہیں وہ، اور یہیں پر ان سے ملاقات ہوئی. وہ بھائی معروف طریقے سے، یعنی جو مدرسوں کے اندر طلبہ پڑھتے ہیں اس طریقے سے ان کو پڑھنے کا موقع بہت دنوں تک نہیں ملا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے علماء سے جڑے ہوئے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اچھی خاصی صلاحیت ان کے پاس آ چکی ہے. آج عربی عبارتوں کو سمجھنا، بلکہ مصطلح الحدیث کی مشکل مسائل کو سمجھنا، ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. خشیت ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر خشیت آئے. آپ علم کے راستے پر ہیں تو نیکی کے راستے پر ہیں، اگر اخلاص ہے تو. اس سے شاید کہ کوئی افضل عبادت نہیں ہے نفلی عبادتوں میں. تو میرے بھائی، اگر آپ اجر کی نیت سے آئے ہوئے ہیں تو علم حاصل کریں. جب حقیقت میں آپ کے پاس علم کا ذخیرہ جمع ہو جائے گا، خود آپ کو لگے گا کہ اب لوگوں کو مجھے فائدہ پہنچانا چاہیے. شوق سے آئے میدان میں، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھائے گا. اس مسئلے میں میری ایک کتاب ہے، برادرز کی دعوت، کتاب و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں نے تفصیل کے ساتھ، یہ کتاب ہے، واضح ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس شاید کتاب ہوگی بھی. اگر کسی کے ذہن میں اس تعلق سے کوئی اشکال ہو، پڑھیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کے اشکال کا جواب اس میں ہوگا. جیسے بعض لوگوں کے ذہن میں اشکال ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا بلغوا عنی ولو آیا، تو کیوں ہم تبلیغ نہ کریں، داعی کیوں نہ بنے. اس طرح کے بہت سارے اشکالات ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں. دعوت تو واجب ہے ہر ایک کے اوپر، یہ اشکال بھی. تو اس طرح کے اشکالات کا جواب ہم نے تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کے اشکال کا جواب اس میں ہوگا. اللہ رب العالمین سے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو منہج امام مسلم کے اس مقدمے کی روشنی میں آج ہم نے پڑھا سنا، اس کی اتباع میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سلف صالحین کے منہج پر آخری سانس تک قائم و دائم رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی حالت پر قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہماری وفات فرمائے. نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.